أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 18، 19، 20۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ آسمان و زمین میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کن کن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، تو ہر چیز کی نعمتیں دی ہیں۔ اور آج کے درس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب کیا کیا نشانیاں ہیں دیکھتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، تو برج یہ بروج سے ہے، یعنی برج یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے، اور اس کا پلورل ہے بروج۔ تو بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں۔ یہ جو ہم آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور بھی جتنے سیارے ہیں، تو یہ اسی کے معنی میں ہے۔ تو یہ بروج برج کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ظہور کے ہیں، اسی سے تبرج، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو تبرج ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بروج کہا جاتا ہے، برج۔ یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کبھی رات کی تاریکی میں جب آسمان پر نظر اٹھا کر کے دیکھیے تو جتنے سیارے دکھائی دیتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی بلند اور بالکل اجالے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں، اور یہ 12 ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سیارے 12 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ ان سیاروں کے ذریعے سے عرب کے لوگ یہ آسمان پر وہ موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے والے واقعات و حوادث جاننے کا دعویٰ کرنا، جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاص سن چرچا ہے، اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔
کہ ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا چند سال پہلے سائنٹسٹ نے یہ کہا تھا کہ 2012 کو دنیا ختم ہو جائے گی، کہا تھا نا کہ 2012 کو دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیا دنیا ختم ہو گئی؟ تو یہ سائنس کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نے اور حدیث میں جو بیان کیا اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی پر عمل کریں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ اس لیے کہ سائنٹسٹ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، اب آسمان پر بارش ہے، ہاں یہاں پر بارش ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بارش کو، اس بادل کو ہٹا کر کے لے جا کے کہیں دوسری جگہ بارش برسا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے پر ایسی چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف مشیت الہی سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے، اس کے علاوہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ آسمان کی زینت بھی ہے، یہ آسمان کی زینت ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے، بالکل بال میں تیل لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو خوبصورت اختیار کرتا ہے، تو ٹھیک ایسے ہی اللہ رب العالمین نے آسمان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سیارے کو پیدا کیا، سیارے کو بنایا ہے۔ تو گویا کہ آسمان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ رجیم یہ مرجوم کے معنی میں ہے، اور رجمن کے معنی سنسار کرنے کے ہے۔ جب اللہ کے نبی کے دور میں 3 واقعات پیش آئے، اور ایک عورت آئی اور کہا کہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو کہا کہ زنا سے۔ تو وہی رجم کا حدیث کے اندر رجم کا ذکر ہے، تو رجم کے معنی سنسار کرنے کو، تو سنسار کرنے یعنی پتھر مارنے کے ہیں، پتھر مار کے مارنا، اسی کو کہتے ہیں رجیم، اسی سے رجم ہے۔ تو شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے، پھر رجیم ملعون و مردود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی، اور ہر شیطان رجیم سے یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شیطان کو مار کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی آج کے درس کی تفسیر بہت لمبی ہے، انشاءاللہ پھر اسی آیت کی یعنی اسی ٹاپک کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانی اور کیا کیا ہے، انشاءاللہ کل بھی اسی آیت کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔